بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین, ان دنوں مسلمان حجاج کرام جو ہے حج کی طرف رواں دواں ہے, اور حجاج کرام کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے, عبادات اور میڈیکل پوائنٹ ویو سے آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ تشریف فرمائے کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی مکہ کے اندر ماشاءاللہ اپنے فرائض انجام دے چکے ڈاکٹر کے حوالے سے. ان دنوں التمش ہاسپٹل کے اندر جنرل ہاسپٹل میں پریکٹس کرے. میرے ساتھ تشریف فرمائے ڈاکٹر اسد اللہ خان زمرو صاحب, انہیں آج کے اس پروگرام کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے دوسرے مہمان مذہبی اسکالر محترم جناب علامہ مفتی محمد امجد چشتی صاحب, انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے اللہ پاک نے ان حجاج کرام کو اپنا مہمان بنا رہا ہے, اور وہ مہمان جو ہے جس کے لیے مسلمان کی خواہش ہوتی ہے اور مسلمان نہ جانے کتنی دعائیں کرتا ہے, اور اس کے بعد جب پھر وہ اپنے اس اللہ کے حرم کی طرف رواں دواں ہوتا ہے, پھر وہ روضے رسول کی طرف بڑھتا ہے, تو وہ لمحات, وہ چیزیں جو ہے آدمی کبھی فراموش نہیں کر سکتا. اور ان دنوں میں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سارے حاجی جو ہے حج کی فلائٹوں میں جا رہے ہیں, مکہ جا رہے ہیں, کوئی مدینہ جا رہے ہیں, اور پھر کچھ ہی دنوں کے اندر مینا, عرفات, مزدلفہ کی طرف رواں دواں ہوں گے. تو وہ حجاج کرام کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اگر میں یہ کہوں کہ امراض قلب کے حوالے سے کہ جب وہ یہاں سے سفر کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں تو کون سی چیزوں کا معائنہ کرا کے پھر وہ آدمی آگے کی طرف موو کرے؟ شکریہ سلیم صاحب. حج ایک اجتماعی مشقت, صبر آزمائش والی ایک عظیم عبادت ہے جو ہر مسلمان پر جو اس کی استطاعت رکھتا ہے بالکل اس پر فرض کیا گیا ہے. زندگی میں ایک ہی دفعہ اس کے اوپر فرض کیا گیا ہے. لہذا اتنی بڑی عظیم, اور جیسے میں نے مینشن کیا کہ مشقت والی, کیونکہ باقی عبادتوں کے مقابلے میں یہ ایک فرض عبادت ہے اور زندگی میں ایک ہی دفعہ ہے, لیکن یہ ایک مشقت والی عبادت ہے. باقی جو فرض عبادتیں ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, یہ ان سب سے تھوڑی سی مختلف ہے. جی جی. لہٰذا اتنی بڑی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے تیاری بھی جو ہے وہ ضروری ہے. اس کے لیے تو باقی مسائل تو بہت سارے, کیونکہ 40 لاکھ اب تو خیر بڑھ کا گیا, ایک اجتماع ہوتا ہے, اور اتنا بڑا اجتماع دنیا میں کہیں بھی کسی بھی زمین پر اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا. جی جی. اور اگر مسائل کو دیکھا جائے کہ اتنے بڑے اجتماع میں جتنے صحت کے مسائل ہونے چاہیے, میرے لحاظ سے جو کچھ میں نے اب تو کافی تجربہ جو ہے وہ کے لحاظ سے اتنے مسائل ہوتے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے. تو اس لیے میں یہ سمجھاؤں کہ یہ ایک سائنس کے ساتھ ساتھ ایک معجزہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور اس میں جو سب سے زیادہ مسائل جو ہیں وہ صحت کے مسائل ہیں. اور صحت کے مسائل میں پہلے شروعات میں زیادہ تر جو مسائل ہوتے تھے وہ آگ کا لگنا, اسٹیمپیڈ سے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کے موت کا شکار ہو جاتے تھے, یا وبائی بیماریاں بہت زیادہ ہوتی تھیں, انفیکشس ڈیزیزز بہت زیادہ ہوتی تھیں, میننجائٹس, انکفلائٹس, اس قسم کی بیماریاں بہت زیادہ ہوتی تھیں. لیکن الحمدللہ سعودی حکومت اور باقی بھی حکومتوں کے تعاون کے ساتھ مل جل کے ان چیزوں پر کافی حد تک انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے. میں نے جب پہلی دفعہ حج کی ڈیوٹی کی 2004 میں, میری ڈیوٹی اس وقت منا الجسر میں ڈیوٹی تھی, منا الجسر ہاسپٹل میں ڈیوٹی تھی, پہلی ڈیوٹی. تو حضرت آپ کتنے عرصے رہے ہیں وہاں؟ کیونکہ میں انٹرو میں بھی کہہ رہا تھا کہ میں ٹوٹل کوئی سعودی عرب میں 21 سال تک رہا, ماشاءاللہ. لیکن مکہ میں جو ہے وہ 5 سال کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی میں رہا,
لیکن باقی عرصہ جتنا 17 سال تو اس میں بھی ہماری حج کی ڈیوٹیاں لگتی تھیں. اچھا اچھا. اور جو پہلی ڈیوٹی ہماری لگی تھی تو اس وقت میں دمام سائٹ ہلاسہ میں تھا, اچھا. پرنس سلطان ہارٹ سینٹر میں تھا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت پہلی دفعہ میں نے محسوس کیا کہ امراض قلب جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اسپتالوں میں مریضوں کے داخلہ اور اموات کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ امراض قلب ہے. اچھا 2004 کی بات بتا رہے ہیں؟ 2004 میں جو ہے وہ. اس کے بعد جب 2005 میں پھر میں مدینہ میں ڈیوٹی ہوئی 40 دن کے لیے مدینہ میں. یہاں مکہ میں جو حج کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ 15 دن کی ہوتی ہے. اچھا. 15 دن میں حج ختم ہو جاتا ہے وہاں سے, اس کو انتداب بولتے ہیں. مدینہ میں 40 دن کی ڈیوٹی تھی, حج سے 20 دن حج سے پہلے اور 20 دن حج کے بعد. اور وہ مدینہ کا جو ایکسپیرینس تھا وہ تھوڑا مکہ سے مختلف تھا. کیا مطلب؟ کیونکہ مدینہ میں جو حج سے پہلے زیادہ تر جو مسائل ہوتے تھے وہ امراض قلب کے مریض, ہارٹ اٹیک, ہارٹ فیلئر, کارڈیک اریسٹ کے مریض سب سے زیادہ ہوتے تھے. حج کے بعد جو پھر حاجی واپس آتے تھے تو امراض قلب تھوڑا کم ہو جاتا, پھر ریسپیریٹری نمونیا کے پرابلم جو ہیں بے تحاشا ہوتے تھے. اور مکہ میں جو ہے پھر 2 قسم کے پرابلم زیادہ ہے کہ امراض قلب اور دوسرے نمبر پر فالج, اسٹروک جو ہے وہ سب سے زیادہ کامن ہوتا تھا اس میں. تو یہ ایک یونیک ایکسپیرینس ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ جس کو نصیب کرے. اور اس حج کے دوران جو کچھ ہر آدمی سیکھتا ہے اور ہر آدمی کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ اتنے تھوڑے سے عرصے میں اتنا کچھ ایسے پرابلم دیکھتے ہیں جو آپ نے میڈیکل کی ہسٹری میں کبھی بھی اس قسم کے پرابلم نہ دیکھے ہوتے ہیں, نہ پڑھے ہوتے ہیں, نہ سیکھے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں حج ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا, لیکن ہمارے کسی بھی میڈیکل کیوریکلم کے جتنے بھی انڈر گریجویٹ سے لے کر پوسٹ گریجویٹ تک کہیں بھی ہمیں روزوں اور حج کے بارے میں کوئی ایسا چیپٹر نہیں ہے کہ اس میں پڑھایا جائے کہ روزے کے متعلق یا حج کے متعلق جو ہے وہ کہیں بھی ایسی کسی قسم کی کوئی تربیت یا کوئی تعلیم یا کوئی ریسرچ یا کوئی چیز جو ہے وہ نہیں. تو یہ جو ابتدا کے اندر جاتے ہیں تو وہ ایک انجیکشن لگواتے ہیں, یہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ کیونکہ یہ شروعات سے کیونکہ شروعات میں جیسے میں نے بتایا کہ انفیکشس ڈیزیزز جو ہیں جو بچھڑنے والی ایک دوسرے سے لگنے والی بیماریاں, جس میں میننجائٹس کی وجہ سے کافی زیادہ انکیفلائٹس, اب یہ کرونا آیا تو کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ, تو اس کے لیے مختلف قسم کے بیکٹیریل اور وائرل انفیکشنز کے لیے مختلف قسم کی فلو کی ویکسین اور وہ انہوں نے, تو جیسے میں نے کہا کہ اس پر کافی حد تک کیونکہ ہر ملکوں سے اب تو کمپلسری ہے کہ اس کے بغیر جو ہے کوئی حاجی ٹریول سفر نہیں کر سکتا. بالکل. لیکن امراض قلب کے لیے کوئی ایسی اسکریننگ کا کوئی کچھ ملکوں میں اپنے انڈیویجولی اپنے ملکوں نے اپنے طور پر, جیسے ملائیشیا ہے, ترکی ہے, ایران ہے, اب انڈونیشیا نے بھی شروع کیا ہے, تو وہ لوگ اپنے حاجیوں کو حج کے سفر سے پہلے امراض قلب کی تشخیص کے لیے جو ہائی رسک پیشنٹس ہیں ان کا معائنہ کر کے اور ان کو کیٹیگرائز کر کے, یا اگر ان کو حج سے پہلے کسی آپریشن کی, کسی اینجیوپلاسٹی کی ضرورت ہے, یا اگر انکنٹرولڈ شوگر ہے, یا انکنٹرولڈ بلڈ پریشر ہے, یا ویلز کے پرابلم ہے, یا پیدائشی بیماریاں ہیں, تو وہ حج سے پہلے ان کو کریکٹ کر کے ایٹ لیسٹ 6 مہینے تک جو ہے وہ دوران یہ ساری چیزیں کریکٹ کر کے اس کے بعد میں علامہ صاحب کی طرف بڑھنے لگا اس سے پہلے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ ساری اس کے ٹیسٹ سسٹم کی طرف چلے جائیں تو 6 مہینے, اگر 2 مہینے پہلے ہی ٹیسٹ ہو تو اس کے اندر امراض قلب والے تو پھر تو حج پہ جا ہی نہیں سکتے, وہ تو بڑی پرابلم کریٹ ہو جائے گی اس سوال. نہیں کوئی ایسا پرابلم یا کوئی, کیونکہ زیادہ تر جو بھی حاجی ہوتے ہیں ان کو پہلے سے ہی ان کو پتہ ہوتا ہے اور وہ پہلے سے ہی ایک نیت کر کے اور ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس سال میں حج کروں گا. تو وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو 1 مہینے یا 2 مہینے میں, لیکن ان میں سے بھی جو 1 اور 2 مہینے پہلے جن کو پتہ چلتا ہے وہ بھی اگر چاہیں دیر از اے ول دیر از اے وے, کوئی چیز کوئی مشکل یا کوئی امپاسبل کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ حج سے پہلے اپنی ہارٹ کا چیک اپ کرا لیں, اپنے شوگر کو, اپنے بلڈ پریشر کو چیک کر لیں, اور اگر وہ انکنٹرولڈ ہیں تو ان کو صحیح کریں, اور اس میں کوئی ایسی چیز
کوئی راکٹ سائنس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہیں ہو سکتی، وہ ساری چیزیں ہو اس کا سکتی ہیں۔ ٹریول کا بھی آپ سے معلوم کریں گے کتنا چلے، وہ کتنے طواف کرے، اس کے حوالے سے گفتگو۔ حضرت آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ حاجیوں کو جب حج کی طرف ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو حج پہ جانا ہے، اور مثال کے طور پہ آپ کی کل کی فلائٹ ہے یا اس سے پہلے کیا اقدام کرنے چاہیے، اس کو کیا تیاری کرنی چاہیے، اور کس طریقے سے گھر سے نکلنا چاہیے، اور کیا پڑھ کے نکلنا چاہیے، اور کس طریقے سے اپنے آپ کو مینٹین کرے؟ اگر ایک ہفتے پہلے 10 دن پہلے رشتہ داروں سے ملاقات کی اگر میں بات کروں، کسی سے کیونکہ اصل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے معافیاں مانگتے ہیں، یہ کرتے، یہ کس طرح اس کو مینیج کرنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سلیم بھائی، آپ نے بہت اچھی طرف توجہ دلائی۔ ہمارے ہاں ایک یہ رواج ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے ہم تمام رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے معافیاں مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ معافی مانگنا بہت اچھی بات ہے، مانگنی چاہیے، عام دنوں میں بھی مانگنی چاہیے، یہ صرف حج کے لیے سنبھال کے نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ عام بھی آپ ایسے عمل کریں کہ جس سے کسی کو تکلیف ہی نہ پہنچے، اور اگر پہنچ گئی ہے تو پھر حج پہ جانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، پہلے ہی معافی مانگ لینی چاہیے۔ لیکن ایک احسن عمل ہے، ہم نے ایک حج کی تیاری کی، اس کے اندر یہ ہے کہ ہم رشتہ داروں کے پاس جا رہے ہیں، ان سے معافی مانگ رہے ہیں، پھر اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اس سفر کے لیے کہ ہم نے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے، ہم نے اللہ کے ملک میں جانا ہے، اللہ کے شہر میں جانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جانا ہے۔ بلا شبہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور حج جو ہے وہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا نام ہی مشقت کا ہے، اور ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ حج کو ہم نے سب سے آخر میں رکھا ہوا ہے۔ حج اسلام کے بنیادی جو 5 اراکین ہیں ان میں سے ایک ہے، اور یہ زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر فرض ہے، لیکن ہم نے یہ رکھا ہے کہ جی ہم پہلے جو ہے اپنے آپ کو سٹیبل کریں گے، پھر بچے جوان ہوں گے، پھر بچوں کی شادیاں کریں گے، اس کے بعد اینڈ پہ جا کے حج کریں گے۔ حالانکہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ اس قابل ہو جاتے ہیں، آپ ابھی آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی لیکن آپ صاحب نصاب ہیں، تو آپ پر حج فرض ہو گیا۔ جب حج فرض ہو گیا تو زندگی میں ایک بار فرض ہے، اب بلا وجہ تاخیر جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی ہے، اب آپ نے فوراً جو ہے حج کے لیے تیاری پکڑنی ہے۔ تو اگر جوانی میں پکڑی جائے تو اس کا مزہ ہی الگ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، اور بڑھاپے میں تو کہتے ہیں کہ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، بڑھاپے میں آ کے تو سارے ہی ولی بن جاتے ہیں۔ اصل مزہ تو تب ہے کہ اسلام جو ہمیں بتاتا ہے کہ جوانی کے اندر ہم عبادات کریں، اور اصل عبادات بھی جو ہیں وہ جوانی کی ہیں، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جوانی میں ہی حج پہ جائیں۔ اچھا، اگر ایسے بھی آپ کی بات یا تاکہ میرے ذہن میں جو سوال ہے وہ بھی ہو جائے، عموماً یہ لوگ کہتے ہیں کہ میری بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، کچھ اور بھی مسائل ہے، یہ ذرا فارغ کر لیں پھر اس کے بعد ہم جائیں، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ میں اسی بارے میں بات کر رہا تھا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا صاحب استطاعت ہونا شرط ہے، کہ اگر آپ کے پاس اتنا مال آ گیا ہے کہ آپ کے پاس زاد راہ کے علاوہ سارے اخراجات کے علاوہ پیچھے والوں کے کھانے پینے کا سامان مہیا ہے، جب تک آپ نہیں آ جاتے کوئی پرابلم نہیں ہے، تو آپ پہ حج فرض ہو گیا ہے۔ اب جب حج فرض ہو گیا، اب آپ نے بچوں کی شادی کی ہے یا نہیں کی ہے، بیٹیوں کی شادی کی ہے یا نہیں کی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ آپ کے اوپر فرض ہو گیا، اب آپ نے حج ادا کرنا ہے۔ تو ہم نے ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ نہیں، جب تک بچیوں کی شادی نہ کر لیں تب تک یہ فرض پورا نہیں ہوگا، تب تک ہم یہ والا فرض ادا نہیں کریں گے، تو بلا وجہ تاخیر کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور حج جیسی عظیم عبادت جس کے بارے میں یہ ہے کہ حج مبرور جو ہے اس کی جزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اللہ تعالیٰ سے مصافحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور پھر وہ مقامات جہاں پہ 75 انبیاء نے نمازیں پڑھی، ایسی زیارات، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکان کہ جس میں سرکار کی ولادت ہوئی، یعنی بے بیسیوں ایسی زیارتیں کہ انسان کے دل میں جس کے لیے تڑپ ہے، جب اس کی آپ کو
ایک اللہ کی طرف سے ایسا آپ کا بن رہا ہے کہ آپ کو موقع مل رہا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ ہے کہ حج کے لیے پریپیئر ہو کے پہلے اگر نمازوں میں کوتاہی ہے، سستی ہے، انسان ہو جاتی ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا پریپیئرڈ کرنا ہے نمازوں کے لیے، اور تھوڑا واک وغیرہ کریں، تاکہ وہ تو شاید ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے، لیکن ایک ریلیجیس اسکالر ہونے کے ناطے سے کہ اپنے اچھا، آپ کو میں ذرا تھوڑا یہاں سیٹ کریں. حضرت مجھے بریک کا اشارہ ہو رہا ہے، میں بریک کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. ناظرین لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات. حضرت آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، پھر ہمیں بریک کی طرف جانا پڑا. آپ جس طریقے سے فرما رہے تھے کہ جس طرح سفر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اب ہم مکے کے اندر پہنچ چکے ہیں یا مدینے کے اندر پہنچ چکے ہیں، اور پھر ہمارا سفر جو ہے وہ مینا کی طرف روانہ ہونے والا ہے. تو کون سی تاریخ کو اور کس طرح مینا پہنچنا چاہیے؟ اصل میں حج کے 5 دن ہیں، 8 ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج تک، یہ 5 دن حج کے دن ہیں. اور حج کی جو تینوں اقسام ہیں ان میں سبھی نے 8 ذی الحج کو مینا پہنچنا ہے اور وہاں پر 5 نمازیں ادا کرنی ہیں. اصل میں حج نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ، ان کی چند اداؤں کا، چند وفاؤں کا اور چند دعاؤں کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند آ گئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قیامت تک جاری و ساری کر دی کہ قیامت تک ہر کوئی ان کے نقش قدم پہ چل کے دکھائے، ان کی سنت پہ عمل کر کے دکھائے. تو یہ ان کی سنتیں ہیں جس پہ عمل ہو رہا ہے. تو 8 ذی الحج کو مینا جانا ہے، وہاں ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اور پھر اگلے دن 9 کو فجر کی نماز. یہ 5 نمازیں وہاں ادا کرنی ہیں. اور یہ مقام ہے دعاؤں کی قبولیت کا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. یہاں قدم قدم پہ ایسے مقامات ہیں جہاں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. تو چونکہ ہمارے ہاں پاکستان سے لوگ گئے ہیں اور دیگر مسلم ممالک سے گئے ہوتے ہیں، تو جنہیں زندگی میں ایک بار ہی اکثر ہیں جن کو چانس ملنا ہوتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ خوب اس سے فائدہ اٹھائیں. اب تو حج بہت مہنگا ہو گیا، اب تو مہنگا ہے، عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن یہ بات نہیں ہے سلیم بھائی، اللہ تعالیٰ نے جب جس کو کروانا ہے نا تو وہ مسبب الاسباب ہے. وہ ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے کام ہو گیا. اصل میں تڑپ ہونی چاہیے، اللہ کے حبیب سے محبت ہونی چاہیے، تو بلاوا لازمی آتا ہے. تو 8 ذی الحج کو مینا جانا ہے، وہاں 5 نمازیں ادا کرنی ہیں. 9 ذی الحج کو وہاں سے میدان عرفات میں آنا ہے. میدان عرفات بہت ہی ہسٹوریکل پلیس ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. ایک عرصے کے بعد آپ دونوں کی یہاں ملاقات ہوتی ہے. ایک دوسرے کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ جنت میں تو ہم لوگ بڑے حسین تھے، لیکن یہاں ہمارے حسن میں ذرا فرق آ گیا ہے. تو یہیں پر پھر ایام بیض کے روزوں کے متعلق بھی بتایا گیا کہ اگر آپ وہی جنت والی خوبصورتی چاہتے ہیں، جنت والا حسن چاہتے ہیں، تو پھر آپ ایام بیض کے روزے رکھیں. تو اس حساب سے بھی یہ ہسٹوریکل پلیس. پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہاں جبریل امی کی معیت میں یہاں پر وقوف کیا، یہاں رکے، انہوں نے دعائیں کی. تو اس حساب سے بھی یہ بہت ہی تاریخی اہمیت کے حامل ہے. اور یہاں پہ رکنا ہے، یہاں پہ رکنا ہے، اور یہاں پہ آپ رکیں گے. ظہر کی نماز ادا کی، ظہر کے ساتھ ہی عصر کی نماز ادا کرنی ہے یہاں پہ مسجد نمرہ کے اندر، جہاں حج کا خطبہ بھی دیا جائے گا. حج کا خطبہ سنت ہے. ہمارے ہاں خطبہ عام طور پہ جمعے کا واجب ہے، لیکن حج کا خطبہ جو ہے اس کی حیثیت سنت کی ہے. تو وہ خطبہ سنا جاتا ہے اور یہ دونوں نمازیں با جماعت اکٹھی ادا کی جاتی ہیں. اچھا، حج کے خطبے کی آپ عرض کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں 40-50 جو مسجد نمرہ پہنچ گئے وہاں تک تو آواز آتی ہے، لیکن اس سے آگے جو ہے
عرفات کے میدان میں، تو وہ کس طریقے سے اس کو یہ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی نماز بھی الگ پڑھیں، انہیں نہیں آواز آئی کوئی بات نہیں، وہاں پہ اپنی عبادات کریں، دعائیں کریں، استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ یہ وہ میدان ہے جہاں حشر کا میدان سجے گا۔ بالکل تو اس لیے یہاں پر دعائیں کریں، اللہ پاک سے گڑ گڑا کے دعائیں کریں، اور اگر باجماعت نماز نہیں ملتی تو پھر ایسا ہے کہ یہ لوگ الگ الگ پڑھیں، ظہر کے وقت پہ ظہر کی پڑھیں، عصر کے وقت پہ عصر کی نماز پڑھیں، اور اگر باجماعت ملتی ہے مسجد نمرہ میں تو وہاں پہ حج کا خطبہ بھی سنیں اور وہاں پہ اکٹھی دونوں ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھیں، ان کی دونوں کی جماعت ہوگی، پہلے ظہر کی ہوگی پھر عصر کی ہوگی، باجماعت نماز ادا کریں۔ اچھا، وہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ کچھ ایسے امام بھی ہوتے ہیں جو کہ مسافر ہوتے ہیں اور وہ 2 رکعتیں پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو 15 دن سے کم کا عرصہ ہوا ہوتا ہے مکہ میں آئے ہوئے، تو وہ تو مسافر نہیں ہیں، وہ تو مسافر ہیں ٹھیک ہے، جو ان کو زیادہ عرصہ ہو گیا وہ مسافر نہیں ہیں، جو 15 دن سے زیادہ کے ہیں۔ اب ان کو یہ کرنا ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد وہ سلام نہیں پھیریں گے بلکہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، اور باقیہ 2 رکعتیں جو ہیں وہ مکمل کریں گے، کیونکہ وہ مقیم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 15 دن سے زیادہ ہو گیا تو مقیم ہے، 15 دن سے کم ہے تو آپ مسافر ہیں، یہ چیز مطلب ہے۔ یہ چیزیں بھی آپ اگر وہ آپ کے ساتھ عالم ہیں اور میرا خیال بہت سارے لوگ ہوتے تو ان سے بھی ڈسکشن کر بالکل سکتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے اور بتاتے ہیں، اور پھر خیموں کے اندر بھی جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں، دعائیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں رکنا ہے غروب آفتاب تک، غروب کے بعد یہاں سے نکلنا ہے اور پھر مزدلفہ جانا ہے۔ عرفہ کا جو قیام ہے، قیام ہے وہ غروب آفتاب تک ہے، مین چیز ہے، حج ہے سارا یہ۔ دن عبادت ہی عبادت ہے، وہ تو پھر آپ چلے گئے مزدلفہ مزدلفہ مشعر پہ آپ سے حرام۔ گفتگو کرتے ہیں، وہ رات ہی کیا ہے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں حضرت۔ آپ کی طرف آتا حضرت، اب میں ایک طرف تو یہاں وہ سارے عرفات کی باتیں چل رہی ہے، مینا کی باتیں چل رہی ہے، وہ عبادت کی باتیں چل رہی ہے، اور پھر اس کے بعد اس بیماری کے حوالے سے میں گفتگو کر لوں کہ آپ کو کس چیز کی احتیاط کے ساتھ جو ہے نا آگے موو کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ تو دوران حج کون سے قسم کے امراض ایسے ہیں اور کون سے ایسے کہ جس کے حوالے سے میں کہوں کہ یہ آپ کو حج کے دوران متاثر کر سکتے ہیں، کس طریقے سے خیال رکھنا چاہیے، کیسے خیال رکھنا چاہیے؟ لیکن ایک تو عرفات کے حوالے سے چشتی صاحب نے جہاں اینڈ کیا، تو عرفات کے حوالے سے کیونکہ سب سے زیادہ امراض قلب عرفات والے دن ہوتے ہیں، یعنی ایک دن میں عرفات والے دن ایک دن میں 70-80 ہارٹ اٹیک کے مریض جو ہے وہ صرف، کیونکہ کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی ایک واحد اسپتال ہے مکہ میں جہاں جتنے بھی عرفات میں ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر یا جن کا حرکت قلب بند ہو جاتی ہے، وہ سارے کے سارے مریض کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی میں آتے ہیں۔ اور دوسری دلچسپ چیز یہ ہے کہ اس دن ہیلی کاپٹر کی شٹل سروس چلتی ہے، تو جس بھی مریض کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کیونکہ ایمبولنس کو وہاں سے نکلنا اور وہ کرنا مشکل ہوتا ہے اس میں، تو زیادہ تر مریض جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر کے تھرو جو ہے، یا کریٹیکل مریض جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر کے تھرو جو ہے فوری طور پر جو ہے وہ کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی میں ہیلی پیڈ بنا ہوا ہے اور وہاں سے پھر فوری طور پر جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ تو عرفات کے حوالے سے تو یہ ہے کہ عرفات والے دن جس قسم کے امراض قلب ایک دن میں، یعنی ایک دن بھی جو ہے وہ آپ پوری زندگی میں شاید نہیں دیکھتا کوئی بھی آدمی۔ اب آتے ہیں کہ کس قسم کے پرابلم جو ہیں وہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ، کیونکہ امراض قلب کوئی ایک بیماری نہیں ہے، اس کے مختلف اقسام ہیں، اور سب سے زیادہ جو مسائل ہوتے ہیں امراض قلب میں وہ شریانوں کی بیماریاں ہیں۔ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے 3 خون کی شریانیں دی ہوئی ہیں، اور ان شریانوں میں تنگی آ جاتی ہے، بلاکیج آ جاتی ہے، کلاٹس آ جاتے ہیں، جن کو ہم ایتھیرو تھرومبوٹک کورونری آرٹری ڈیزیز کہتے ہیں۔ ہوتی تو سب میں یہ ایتھرو اسکلروٹک یعنی شریانیں بند ہوتی ہیں، اور ان کے اسباب بھی جو ہے وہ سب میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں کہ ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، سگریٹ سموکنگ ہے، خون کی چکنائی کی مقدار ہے، کسی میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ہر مریض میں اس کی جو کلینیکل مینیفیسٹیشن ہے
وہ تھوڑی مختلف ہوتی ہے. کسی کو شریانوں کے بندش کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کو ہارٹ فیلئر کے امراض جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، کسی کو انجائنا کا مرض ہو جاتا ہے، کسی کو اچانک حرکت قلب کی بندش ہو جاتی ہے. تو ہر مریض میں تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، اور ہر مریض میں اس کی تشخیص اور علاج جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر جو ہے وہ دل کے ویلز کے امراض جو ہیں وہ کافی کامن ہیں، خاص کر کے افریقن کنٹریز سے، صومالیہ وغیرہ سے، بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، پاکستان سے بھی ایون جو ہے وہ دل کے ویلز جو ہیں وہ لوگوں کے بند ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں زیادہ تر، اور اس کی وجہ سے ان میں ہارٹ فیلئر کے علامات جو ہے وہ پہلی دفعہ ہوتے ہیں. اس کے بعد اسٹروک کے مسائل جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو حج کے دوران جو ہیں وہ جو امراض قلب کے مسائل ہیں وہ 4 قسموں کے ہوتے ہیں. ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جن کو حج کے سفر سے پہلے پرانے امراض قلب ہوتے ہیں، لیکن وہ ان امراض قلب کے ساتھ دوائیں اور احتیاط کے ساتھ حج آرام سے کر کے، حج کا سفر آرام سے بغیر اسپتال میں داخل ہوئے، بغیر کسی چیز کے لیے وہی مشقت جو باقی لوگ کرتے ہیں وہ اپنا حج مکمل کر لیتے ہیں. اچھا، اس کے اندر حضرت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کتنا یعنی چلنا چاہیے، اس کو تھوڑا سا ریسٹ کر کے چلنا چاہیے یا تھوڑا کم اس کے حوالے سے چلنا چاہیے؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے مرض پر. اچھا. اگر ان کو انجائنا کا مرض ہے، کیونکہ انجائنا میں چلنے میں درد ہوتا ہے، ہارٹ فیلئر میں چلنے میں سانس ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک اچانک ہوتا ہے، تو ہارٹ اٹیک کے لیے ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اس میں، لیکن جو انجائنا کے مریض نون ہوتے ہیں ان میں جو ہے ہمیں ان کو کہ آپ کو کتنا، خاص کر کے جو پہاڑوں پر چڑھتے ہیں ان پہاڑوں پر چڑھنے سے گریز کرنا چاہیے، کھانا پیٹ بھر کے کھانے کے بعد نہیں چلنا چاہیے، یا خاص کر کے جو سب سے بڑا پرابلم، لوگ دوائیں چھوڑ دیتے ہیں، جو امراض قلب کی دوائیں ہیں، جو پرانے امراض قلب ہیں ان کی دوائیں چھوڑ دیتے ہیں، اور ان دواؤں کے چھوڑنے کی وجہ سے جو ہے وہ چلے. اچھا حضرت، وقت بہت کم ہے کیونکہ مجھے اشارہ ہو رہا ہے، تو ہم جو ہے تھوڑا سا بالکل مختصر لے کے چلنا کہ جس طریقے سے ہم مزدلفہ کی طرف بڑھ چکے ہیں، مثال کے طرف فاس سے مزدلفہ کی طرف آئیں، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، پھر جمرات کی کنکری اور پھر اس کے بعد طواف زیارت کی بات کریں گے. وقوف عرفہ مغرب تک ہے، اس کے بعد جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو مزدلفہ آنا ہے. مزدلفہ پہنچ کر سب سے پہلا کام جو ہے وہ تو یہ ہے کہ دعا کی جائے کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے یہاں تک ہمیں پہنچا دیا، اور پھر وہاں پر جتنی زیادہ عبادات ہو سکیں وہ کرنی ہیں. وہاں پر بھلے آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، بھلے جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، مزدلفہ میں عشاء کا وقت داخل ہونے کے بعد آپ نے مغرب اور عشاء دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں. یہ مزدلفہ کے لیے ہے. اور مزدلفہ سے ہی کنکر بھی اٹھانے ہیں چھوٹے سائز کے، جو ان 2 انگلیوں کے ساتھ شیطان کو مارے جائیں گے، تو وہ 70 کنکریاں جو ہیں وہاں سے ہم نے اٹھانی ہے. اور اس رات کو عبادات کرنا بڑا مستحب عمل ہے، بڑا افضل عمل ہے، کیونکہ اس رات کے بارے میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ لیلۃ القدر جیسی حیثیت ہے اس کی، کہ جیسا ثواب ہمیں لیلۃ القدر میں عبادات کرنے کا ملتا ہے ویسا ہی یہاں پر ہے، کیونکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی مشعر حرام میں عبادات کا اللہ پاک نے فرمایا ہے. اور یہ وہ جگہ تھی مزدلفہ، یہاں پر زمانہ جاہلیت میں عیش و سرور کی محفلیں ہوا کرتی تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کنورٹ کر دیا دین اسلام کی طرف. اختتام کی طرف مجھے جانا، وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا کہ اور مزید آپ سے بات کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر اسد اللہ خان سمرہ صاحب آپ نے کوشش کی کہ ہم اس تمام چیزوں کو لے کے چلے. علامہ محمد امجد چشتی صاحب کو بھی بہت شکریہ. ناظرین، یہاں لیں گے ہم آخری اس لمحات کی طرف بڑھنے لگے، اور آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے حج کے حوالے سے گفتگو کی، اور لیکن وقت اتنا نہیں تھا کہ ہم تمام باتوں کو اور اچھی طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. میں آخر کے اندر یہ کہوں گا کہ اگر آپ حج کے حوالے سے آپ دل کے اندر یہ بٹھا لیں اور تڑپ بڑھائیں اور
ہر نماز کے اندر آپ تلبی پڑھتے رہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد، یہ والی تلبی آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور حج پہ یا عمرے پہ ضرور بلائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اللہ تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے، اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس کا اکثر قربت عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔